حضرت عقبۃ بن عامر رضی اللہ تعالی عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جلیل القدر صحابی ہیں۔ وہ فرماتے ہیں کہ میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا، من نجات یا رسول اللہ، اللہ کے رسول نجات کس چیز سے ہے؟ فتنوں سے نجات، مصائب اور پریشانیوں سے نجات، اللہ کے قہر اور غضب سے نجات کس چیز میں ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عقبۃ بن عامر کو نجات کا 3 نکاتی فارمولہ بتایا۔ یہ 3 کام کرو نجات پا جاؤ گے، فتنوں سے بچ جاؤ گے، پریشانیوں سے بچ جاؤ گے، اللہ کے قہر اور غضب سے بچ جاؤ گے۔ ان میں سے پہلی بات جو حضور نے ارشاد فرمائی وہ یہ کہ املک علیک لسانک، اپنی زبان کو قابو کر لو۔ حقیقت یہ ہے کہ آج ہماری 80% پریشانیاں زبان کے غلط استعمال کی وجہ سے ہیں۔ جو گھروں میں آگ لگی ہوئی ہے، جنت نظیر گھر تنور کی طرح بندے کے لیے گرم ہو جاتا ہے، گھر میں تھوڑی دیر کے لیے ٹھہرنا بندے کے لیے دشوار ہو جاتا ہے۔ یہ زبان کے غلط استعمال کی وجہ سے ہوتا ہے۔ اور کبھی غور کر لیں کہ ہمارے گھروں میں لڑائی جھگڑے ہیں، ٹینشن ہے، بے اتفاقی ہے، پریشانیاں ہیں، یہ کیوں ہیں؟ ساس اور بہو کے جھگڑے زبان کے استعمال کی وجہ سے ہوتے ہیں۔ پتھر اور اینٹ کے استعمال کی تو کبھی نوبت نہیں آئی۔ زبان کو سنبھال لو، زبان کو قابو کر لو۔ فرمایا نجات کا پہلا فارمولہ املک علیک لسانک۔ دوسرا ولیسعک بیتک، اپنے گھر میں سنبھل کے رہو۔ گھر کی چار دیواری اللہ کی طرف سے بہت بڑی نعمت ہے۔ اگر کسی کو یہ نعمت میسر ہے تو شکر ادا کرے، اور گھر کی چار دیواری کے اندر رہتے ہوئے اپنے آپ کو محفوظ رکھے۔ آج سے 14 صدیاں پہلے جب خیر کا زمانہ تھا، فتنے نہیں تھے، فحاشی بے حیائی نہیں تھی، بد امنی اور دہشت گردی نہیں تھی، اس وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عقبۃ بن عامر کو فرمایا تھا کہ گھر میں سنبھل کے رہو۔ اگر اس وقت گھر میں سنبھل کے رہنا اتنا ضروری تھا تو آج تو دور ہی فتنوں کا ہے، بد امنی کا دور ہے، نہ جان محفوظ، نہ مال محفوظ، نہ عزت محفوظ۔ تو ان حالات میں اپنے گھر کی چار دیواری کے اندر اپنے آپ کو محفوظ رکھنا کتنا ضروری ہوگا۔ تو فرمایا کہ وہ املک علیک لسانک، اپنی زبان کو قابو کر لے، ولیسعک بیتک، گھر میں سنبھل کے رہو۔ اور تیسری بات یہ کہ وابکی علی خطیئتک، اگر کبھی غلطی ہو جائے تو پھر اپنی غلطی پر فوراً معافی مانگنے میں دیر نہ کرو۔ اگر بندوں کے معاملات میں غلطی ہو جائے تو فوراً معافی مانگ لو۔ بہت سی غلطی ہو گئی تو اکڑ کا مظاہرہ نہ کرے اور اپنی غلطی کو درست ثابت کرنے کی کوشش نہ کرے، بلکہ بغیر کسی تردد کے فوراً معافی مانگ لے کہ ساس مجھ سے غلطی ہو گئی، خاوند سے معافی مانگ لے مجھ سے غلطی ہو گئی۔ اس سے اس کی شان میں کمی نہیں آتی بلکہ شان بڑھتی ہے، عزت بڑھتی ہے۔ اگر ساس سے کوئی غلطی ہو گئی تو بہو سے معافی مانگنے میں وہ شرمائے نہ، عار محسوس نہ کرے، اسی وقت معافی مانگ لے۔ بیوی سے غلطی ہو گئی تو خاوند سے معافی مانگ لے، بیٹی سے غلطی ہو گئی تو باپ سے معافی مانگ لے، مردوں سے غلطی ہو گئی تو خواتین سے معافی مانگ لے۔ فرمایا کہ معافی مانگنے میں دیر نہ کرو، مسئلہ حل ہو جائے گا، پریشانیاں ٹینشن ختم ہو جائے گی۔ کام تب خراب ہوتا ہے، بات تو معمولی سی ہوتی ہے، لیکن اسی معمولی بات کو درست ثابت کرنے کے لیے بندے نے 10 اور غلط باتیں کرنی ہوتی ہیں، گویا کہ معاملہ اور زیادہ خراب ہو جاتا ہے۔
اگر اللہ کے معاملے میں غلطی ہو جائے، کوئی گناہ ہو جائے، تو پھر اللہ سے معافی مانگنے میں دیر نہ کرو۔ یہ 3 کام کریں گے، فرمایا اس میں نجات ہے، فتنوں سے نجات اسی میں ہے، پریشانیوں سے نجات اسی میں ہے، اللہ کے قہر اور غضب سے نجات اسی میں ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔